آبادی نے بم کی شکل اختیار کر لی ہے، بڑے خوفناک اعداد و شمار ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں کہاں ہم لیگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں اس کے اوپر بہت سنجیدہ معاملہ ہے، توجہ دینی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ اختر حسین صاحب مستعفی ہو گئے ہیں جوڈیشل کمیشن سے، لیکن ان کی استعفے کی وجوہات تو انہوں نے خود لکھ دی ہے اور وہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک آرٹیکل 5 جڑا ہے۔ آرٹیکل 5 کا کیا تعلق ہے اس استعفے سے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وہ پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک کیمپ لگانا تھا، ہڑتالی کیمپ، بھوک ہڑتالی کیمپ کہہ لیں، ہڑتالی کیمپ کہہ لیں، وہ لگانے کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ پنجاب کی تنظیم نے تو فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے مرکزی کمیٹی کو لکھا، کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ یہ بتائیں گے۔ پھر سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چل رہی ہے جنرل رانی کا نام لے کر۔ کیمپین میں کس کا نام ہے، لیکن مقصود کس کو بدنام کرنا ہے، ذرا یہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین پہلے وہی جو اسٹوری آبادی والی اسی سے آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں، بنیادی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے۔ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 253 ملین تک پہنچ چکی ہے، یعنی 25 کروڑ روپے سے 30 لاکھ اوپر ہو گئی ہے، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے، اس لیے کہ پاکستان کو اتنی تیزی سے جو آبادی ہے اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال اس میں ہمیں سب سے پہلے تو اربن پلاننگ کرنا ہوگی کہ جو آبادی بڑھ رہی ہے، جو لوگ بڑے ہو رہے ہیں، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے۔ آخر سڑکوں پر تو نہیں سوئیں گے نا، تو رہائش کا بندوبست کرنا ہے، تو آپ کو اربن پلاننگ کی ضرورت ہوگی۔ اربن پلاننگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آپ کو ہاؤسنگ کرنی ہے، آپ کو سیوریج کا بندوبست کرنا ہے، آپ کو واٹر سپلائی کا بندوبست کرنا ہے، آپ کو سڑکیں بنانی ہیں، آپ کو گلیاں بنانی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اربن پلاننگ کا حصہ ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، یہ بھی اربن پلاننگ کا حصہ ہے، کیونکہ جو لوگ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ، ان کی ایجوکیشن، ان کی صحت کا بندوبست کرنا ہے، یہ بھی اربن پلاننگ کا حصہ ہے۔ اور پھر ان کے جاب کا بندوبست کرنا ہے۔ سرکار تو کہتی ہے کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے جاب فراہم کرنا، حالانکہ آئین پاکستان کو اگر آپ پڑھیں تو یہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا آئین ہے، اس میں سرکار ہی کو سب کچھ فراہم کرنا ہے، بچے نے بس پیدا ہونا ہے۔ لیکن ہماری سرکار نے بہت ساری چیزوں سے اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ ختم کر لی ہے۔ اب تو یوٹیلیٹی اسٹور بھی بند کر رہے ہیں، جو کمپٹیشن پیدا کرتا تھا کہ چلیے مارکیٹ میں چیزیں سستی ہوں۔ پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہیں۔ اگر آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھے گی تو اربن پلاننگ کا ہوگی، اربن پلاننگ ہوگی تو اس میں ہاؤسنگ ہوگی، ہاؤسنگ ہوگی تو پھر یعنی کہ اس کے نتیجے میں یا تو جنگل کٹے گا، یا جو ہمارا زرعی رقبہ ہے وہ زیر کاشت نہیں آئے گا، اس کی جگہوں پر ہی کالونیاں بنیں گی نا، مکانات بنیں گے، سیوریج لائن ڈلے گی، پھر انڈسٹری بنے گی، اس سے دھواں خارج ہوگا، تو آپ کی ماحولیات متاثر ہوگی۔ ہم پہلے ہی حالانکہ گرین ہاؤس گیسز ایمیشن میں ہمارا حصہ 0.01% ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے وہ ملک ہیں جو بہت بری طرح سے تباہ ہو رہا ہے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ اس کی وجہ ایک تو گرین ہاؤس گیسز ہے نا، لیکن میں نے کئی ماہرین سے بات کی تو جو ہم اپنے معاشرے کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے شہروں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم دنیا میں سب سے زیادہ کوڑا ملک پیدا کرنے والے ملک ہیں، آخر وہ کوڑا کہاں جائے گا؟ وہ ریسائیکل ہی ہوگا۔ اچھا، پھر ہم گندگی پیدا کرتے ہیں بہت، ہماری گلیاں، سڑکیں، نالیاں بہت گندی ہیں۔ ہم شیشے کا بڑا استعمال کرتے ہیں ہاؤسنگ میں، ہم جو ہے وہ لکڑی کا استعمال کم کرتے ہیں اور کنکریٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ کنکریٹ گرم ہوتا ہے اور ہیٹ کو ریپلس کرتا ہے، باہر پھینکتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا جو اپنا انوائرمنٹ ہے، زمین کا انوائرمنٹ، وہ گرم ہو رہا ہے، اور وہ بھی اپنا امپیکٹ تو ضرور ڈالتا ہے۔ پھر آج کل چونکہ اب بجلی چاہیے، یہ اربن پلاننگ کے لیے بجلی ایک بنیادی ضرورت ہے آج کل، اور حالانکہ میں ایک زمانے میں 2006 کی بات ہے، میں دلی گیا، وہاں کوئی 10-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور دلی کے پوش علاقے میں ہمارے دوست اشیم رائے، میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ یہاں تو آپ کے علاقے میں تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ہماری صنعت چلے گی یا گھر چلے گا، تو ہم نے کہا صنعت چلے۔ ہم تو یہ نہیں چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے بجلی فراہم کر دو، باقی بھاڑ میں جائے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بجلی تو ہے نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، تو بجلی نہیں ہے تو پھر بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں۔
ہم نے اس میں پچھلے سال کے جو 2024 کا جو ڈیٹا ہے آفیشیل ڈیٹا، اس کے مطابق ہم نے سرکار نے سولرائزیشن کے ذریعے یا رینیویبل انرجی میں 600 میگا واٹ کے گریڈ لگائے ہیں. اسلام آباد میں ہیں زیادہ، باقی ملک میں بھی ہیں. پھر 50 میگا واٹ ہے شاید، یا 60 میگا واٹ ہے سندھ میں، وہ جو ونڈ انرجی ہے اس کے. لیکن جو سولر پینل ہم نے امپورٹ کیے ہیں وہ 18,000 میگا واٹ کے سولر پینل امپورٹ کیے ہیں. اب سولر پلیٹ جب لگتی ہے تو وہ دھوپ میں ہوتی ہے، وہ دھوپ سے گرم ہوتی ہے، وہ گرم ہوگی تو بجلی پیدا کرے گی. اور جب بجلی پیدا ہوگی جو اس کے اوپر ہیٹ ہے وہ بھی تو اپنا امپیکٹ ڈالے گی. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. ذرا اپنے علاقوں میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں سولرائزیشن ہو گئی، وہاں ذرا خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 3 سال پہلے کیا صورتحال تھی موسم کی اور اب کیا صورتحال ہے. حالانکہ ہمارے ٹیمپریچر میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں آیا، لیکن ہمارے گھر گرم ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ چیزیں ہیں. تو ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو توجہ دے سکتا ہے، جو لیڈ کر سکتا ہے، وہ مولانا حضرات ہیں. اسکولوں میں تو نصاب تعلیم میں تو ہم اس کو پڑھانے ہی نہیں دیتے. ہمارا تو ماسٹر ہی اس سے ایگری نہیں کرتا. وہ تو میں نے کئی ماسٹر ایسے دیکھے جن کے 16 بچے ہیں. تو جس ٹیچر کے 16 بچے ہیں وہ مجھے کیسے پڑھائے گا؟ میرے بچے کو کیسے پڑھائے گا کہ آبادی کم رکھنی ہے؟ ایک تو یہ ہے. مجھے یاد ہے وہ رانا تنویر ہوتے تھے، ان کے چھٹے بچے کی جس دن پیدائش ہوئی وہ یہاں 2 بچوں کے حوالے سے واک کو لیڈ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آبادی کم رکھیں، بچے کم پیدا کریں. تو میں بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ بچے 2 ہی اچھے ہیں. عمر شریف کہتے تھے کہ وہ 20 میں سے 2 بچے اچھے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے. تو ہم تو کسی چیز پر عمل ہی نہیں کرتے. تو ہم یہ ان سب تمام چیزوں میں لیک کرتے ہیں. پھر ہمارا سیٹس جو ہے وہ تو انڈسٹری لگا کر روزگار دینے پر تیار نہیں ہے. وہ تو مزدور کے حق مارتا ہے، وہ بچوں کے حقوق مارتا ہے. ہمارے یہاں چائلڈ لیبر اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ مزدور کو مکمل تو اس کی تنخواہ نہیں دیتا، اس کا خون چوستا ہے، اربوں روپے کماتا ہے، اس کو بیچارے کو 50,000 بھی نہیں دیتا، اس کو 20,000 دیتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے. پھر ہمارے علماء حضرات جو ہیں ذرا ان کو رول پلے کرنا چاہیے. مگر وہ تو فرقہ واریت میں لگے ہیں، وہ تو بلاسفیمی ریکٹ چلا رہے ہیں. فیکٹ فوکس کی جو اسٹوری ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر قرار دینے میں مصروف ہیں. ذرا غور کرنا چاہیے. یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ بم جس پھٹ رہا ہے اور یہ بڑی تباہی لائے گا، یہ ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں. اب آتے ہیں ناظرین ذرا اگلی سٹوری کی جانب، کہ اگلی سٹوری پی ٹی آئی والی کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے علی حمزہ صاحبہ جو ہے پنجاب کے آرگنائزر، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہڑتالی کیمپ لگائیں گے اڈیالہ جیل پر، کیونکہ عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھی ہم کوششیں کریں گے. پھر انہوں نے یہ معاملہ بھیجا پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی ہے اس کو. تو کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کو چیئر کرنا تھا چیئرمین نے. وہ اجلاس تو بلایا گیا لیکن اجلاس ہو ہی نہیں سکا، اور وہ اجلاس بھی زوم پر بلایا گیا تھا. انہوں نے کہا جی میری تو ایک فیملی کی مصروفیت نکل آئی ہے تو میں تو نہیں پیش ہو سکتا. سیکریٹری جنرل صاحب بھی گائے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب. ویسے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں جو میٹنگ کا ان کے پاس وقت نہیں تھا. اور بھی رہنما کئی غائب تھے. اور پھر کوئی سندھ کے دورے کا پلان بنا رہا تھا، کوئی کہیں کا بنا رہا تھا، تو وہ کیمپ اب شاید نہ لگ سکے. کیوں؟ ڈر رہے ہیں. یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، ڈر رہے ہیں. اب ناظرین اختر حسین صاحب کے استعفے کی جانب آ جاتے ہیں. اختر حسین صاحب نے آج جوڈیشل کمیشن جو ججز اپائنٹمنٹ کا ہے اس سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں اور انہیں حکومتی کھاتے میں شمار کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے. انہوں نے 26ویں ترمیم پر بھی بعض تحفظات کا اظہار کیا. 26ویں ترمیم کے تحت بعض تقرریوں پر تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ججوں کی تقرریاں متنازع ہو گئیں. یعنی وہ یہ متنازع تو اس کو پی ٹی آئی نے بنایا، ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہوں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا اس کے اوپر پی ٹی آئی اعتراض کر رہی ہو تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ناظرین 26ویں آئینی ترمیم کے جن لوگوں نے چیلنج کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ عدالتوں میں آئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 26ویں ترمیم پر کو مان نہیں سکتے. عدالت بھی 26ویں ترمیم پر عمل درآمد نہیں روک سکتی کیونکہ آئین میں لکھا ہے. اور ان تمام حضرات کے لیے جو 26ویں ترمیم کو نہیں مان رہے ان کو میں آرٹیکل 5 کی یاد دلانا چاہتا ہوں. آرٹیکل 5 پاکستان کے آئین کے جو اسٹرکچر کے جو بنیادی آئینی آرٹیکلز ہیں ان میں ایک ہے. آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے میں بسنے والے، یعنی پاکستان کے جو باسی ہیں، اوریجنل جو شہری ہیں، وہ جن کا ووٹ ہے، جو پیدا یہاں ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے یہاں ہیں، ان کا سب کچھ یہاں ہے، وہ اور جو بیرون ملک سے سفراء آتے ہیں، سفارت خانوں کے لوگ آتے ہیں وہ، اور جو نوکریوں کے لیے بیرون ملک سے آتے ہیں یا پاکستان وزٹ کے لیے آتے ہیں، سیاحت کے لیے آتے ہیں، وہ تمام لوگ جب تک یہاں ہیں انہیں پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنی ہے، پاکستان کے آئین کو اوبے کرنا ہے.
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کے اندر جو بھی چیز شامل ہے اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو نہ ماننے کا اعلان نہیں کر سکتے. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو اگر جب آپ آئین کو یہ کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو پھر آرٹیکل 6 انووک ہوتا ہے. بس سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. میرا خیال ہے اس پر اتنی ہی بات کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور ایشو کی جانب آ جاتے ہیں. پچھلے 6-8-10 دن سے وہ قاسم سوری صاحب امریکہ سے بیٹھ کر روز جنرل رانی کے حوالے سے ایک کتاب، ارشد سمیع خان ہیں، عدنان سمیع وہ جو پاکستان چھوڑ کر انڈیا جا بسے، ان کے والد ارشد سمیع خان صاحب بڑے باصلاحیت آدمی تھے. وہ پٹھان کوٹ کا جو ہوا تھا کارنامہ، اس میں بھی وہ 5 پائلٹس میں شامل تھے جنہوں نے پٹھان کوٹ کا انڈیا میں ایئر بیس تباہ کیا تھا. وہ اور پھر جب 1965 میں انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو لاہور کی طرف جب ٹینک آئے تو جی ٹی روڈ پر جو بھارتی ٹینکوں پر اٹیک کر کے ان کو ناکارہ کیا اور 300 ٹینک جلا دیے تھے. وہ اس اسکواڈرن میں بھی تھے. بڑے زبردست آدمی تھے. ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے تو پھر ایک جگہ سفیر رہے، سفیر وہاں سے ہٹے تو پھر خلیج ٹائمز جو بڑا اخبار ہے دنیا کا، اس کے وہ پہلے مینیجنگ ایڈیٹر تھے. یعنی وہ اس کے نکالنے والوں میں شامل تھے، اس کی مینجمنٹ میں تھے. پھر وہ بعد ازاں عدنان سمیع کا جب زیبا بختیار سے ہوا جو اختلاف، اذان جو ان کا بیٹا ہے اس کی وجہ سے، اور اذان کو لے کر بھاگ گئے تھے، تو ارشد سمیع صاحب نے اصول کی بنیاد پر زیبا بختیار کا ساتھ دیا تھا. وہ اس طرح کے آدمی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی اپنی زندگی میں اپنے تجربات کے حوالے سے. جنرل رانی ان کی جو اہلیہ تھی وہ جنرل رانی کی بہن تھی. تو جنرل رانی کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا. وہ سارا کچھ کھل کر انہوں نے لکھا. اور یہی ایک لکھنے والے کی خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی، اگر وہ کچھ غلطی کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو حاجی ثناء اللہ نہ کہے. ارشد سمیع خان صاحب نے یہ کیا. اب ان کی کتاب کے مختلف آراء کو قاسم سوری صاحب روز کرتے ہیں، پھر ان کو شہزاد اکبر صاحب اور پتہ نہیں اور کون کون ان کو ری ٹویٹ کرتا ہے. شہزاد اکبر صاحب نے بھی 2-4 دفعہ ایسی باتیں لکھی ہیں. وہ جنرل یحییٰ کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر ایک واقعہ ان کا سنا دیتے ہیں. جنرل یحییٰ بہت رنگین مزاج آدمی تھے اور ان کی بہت ساری کہانیاں ہیں. وہ کہانیاں بیان کرتے تھے، کی جاتی ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ یہ آؤٹ آف کانٹیکس کیوں آ رہا ہے؟ جنرل یحییٰ تو اب ہے نہیں، تو یہ کیوں اس وقت آ رہا ہے؟ مقصد اس وقت کی جو قیادت ہے، فوجی قیادت، اس کو دباؤ میں لانا، اس کو بدنام کرنا، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. یہ میں نے پوچھا سوال کسی سے، تو ان کی جانب سے یہی جواب آیا کہ ہم نے اس کو اسی طرح سے لیا ہے. قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، ایک آئینی عہدیدار رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس وقت وہ جب آپ ایک ہی چیز کی رٹ لگا لیتے ہیں تو اس کے پیچھے کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. یہی معاملہ ہے اس معاملے میں بھی. اور اس سے یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اس سے مفر بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس تاریخ کو بار بار ریپیٹ کرنا، روزانہ صبح اٹھ کر عبادت کی طرح، جیسے صبح کی نماز فرض ہوتی ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح صبح اٹھ کے ایک پیج یہ کر دینا اور پھر اس میں جنرل یحییٰ کا تذکرہ، جنرل رانی کا تذکرہ اور پھر رنگین راتوں کا تذکرہ، تو ناظرین یہ کچھ اچھے نتائج نہیں دے گی. ورنہ میری بلا سے میں تو اسٹیک ہولڈر نہیں ہوں سسٹم کا، میں تو نوکری کرتا ہوں، جرنلسٹ ہوں. لیکن قاسم خان سوری نے تو الیکشن لڑنا ہے نا، حکومت میں بھی آنا، کبھی وزیر بنیں گے، کبھی اسپیکر بنیں گے. تو ان کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کو اور اپنے معاشرے کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. ملک سدھر جاتے ہیں، معاشرہ خراب ہو جائے تو وہ نہیں سدھر سکتا. خدا حافظ.